بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ جو آیات اس سے پہلے گزری ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت مقام، آپ کی خصوصیات اور آپ کے بعض اوصاف کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پہلے جو مسئلہ بیان کیا تھا متبنہ کے سلسلے میں، اس حوالے سے فرمایا کہ آپ اس رسم کو توڑ دیجئے جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا اسی طرح حرام سمجھتے تھے جس طرح حقیقی باپ کا نکاح اگر کوئی بیٹا طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو تو حقیقی باپ جو ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ متبنہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کو بھی اسی طرح سمجھتے تھے، لیکن شریعت نے اس ان کی عادت اور رسم کو، ایک نظریے کو توڑا کہ حقیقی بیٹے کے احکام اور منہ بولا بیٹے کے احکام وہ مختلف ہیں، اور اس میں جو اختلاف ہے اس کا ہم نے پچھلے دروس میں ذکر کیا۔ آج جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یا اس سے بعد والی آیات ہیں، تو ان میں اللہ رب العزت نے پہلے تو عام مسلمانوں کے لیے نکاح اور طلاق کے بارے میں چند احکام بیان کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدہ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر آپ ان کو طلاق دے دیں۔ اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے، طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ آدمی صرف اسی عورت کو طلاق دے سکتا ہے جو اس کے نکاح میں ہو، کوئی شخص کسی دوسرے کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے شوہر کو اختیار دیا ہے۔ صرف ایک صورت ہے کہ اگر کوئی کسی کو وکیل مقرر کر دے کہ آپ میری طرف سے میری بیوی کو طلاق دے دیں، تو وہ وکیل بطور وکیل طلاق دے گا تو وہ اصل میں وہ طلاق وکیل کی طرف سے نہیں ہوگی، وہ اس کے موکل کی طرف سے ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ کوئی کسی کی دوسری عورت کو طلاق دے۔ دوسرا، اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نکاح سے پہلے کہہ دیتا ہے کہ میں جس عورت سے بھی نکاح کروں اس کو طلاق ہے، تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی اس نے نکاح کیا ہی نہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ جس سے بھی میں نکاح کروں اس کو طلاق ہے، تو وہ محل طلاق ہے ہی نہیں۔ دوسری بات اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کی گئی، اذا نکحتم المؤمنات، کہ مومنہ خواتین سے، تو مومن مرد جو ہے وہ مومنہ عورتوں سے ہی نکاح کرتا ہے، کافرہ عورتوں کے ساتھ مومن کا نکاح جائز نہیں سوائے اہل کتاب۔
اہل کتاب میں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ ان کی خواتین اگر اپنے مذہب پر بھی قائم ہوں، یہودیت پر یا عیسائیت پر، تو نکاح کی شروط کے ساتھ ان کے ولی موجود ہو، حق مہر مقرر ہو، گواہ موجود ہوں، تو ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن باقی جو کافر ہیں، مثلا ہندو ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں اور دیگر جو اپنا اس طرح کے کفار ہیں، تو ان کی خواتین کے ساتھ مسلمان کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اہل کتاب میں بھی ان کی خواتین کے ساتھ مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، لیکن اہل کتاب میں سے کوئی یہودی یا عیسائی وہ مومنہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، وہ مومنہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جب تم مومنہ خواتین سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر ان کو طلاق دے دو۔ یہ طلاق جو ہے عورتوں کے احوال کے اعتبار سے اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہاں جو ذکر کیا گیا اس کی یہ صورت، تو ایک تو ثم عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں تراخی کے لیے آتا ہے کہ پہلے نکاح پھر طلاق۔ دوسرا ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو۔ تو جس کو آپ طلاق دو اس کی پہلی صورت یہ ہے من قبل ان تمسوہن، کہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے کوئی ان کو طلاق دے دے۔ اس عورت کی عدت کیا ہے؟ یہاں اللہ رب العزت نے عدت کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلے نمبر پر پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ من قبل ان تمسوہن، نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی اور اس نے طلاق دے دی، یعنی ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، رخصتی نہیں ہوئی لیکن نکاح ہو چکا ہے۔ تو اگر ایسی صورت میں ایسی عورت کو طلاق دے دی جائے، آیات پہ آپ غور کریں، من قبل ان تمسوہن، مسا یمسو شریعت کا یہ ایک حکم ہے کہ بعض ایسے امور ہوتے ہیں کہ جن کو وضاحت کی بجائے اشارے کنائے میں ذکر کرنا بہتر ہوتا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں فرمایا تجامعوہن، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا تمسوہن، لیکن مس سے مراد یہاں ازدواجی تعلقات ہیں کہ جس آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات سے پہلے اس کو طلاق دے دی، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ فما لکم علیہن من عدہ تعتدونہا، تو اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، اس عورت کو کوئی عدت نہیں گزارنا پڑے گی۔ آج اس نے اس کو طلاق دی ہے، وہ کل دوسری جگہ پہ شادی کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی عدت گزارنا ضروری نہیں، کیونکہ عدت کا جو مقاصد ہے، غرض و غایت ہے، وہ ہے کہ نسل کا اختلاط نہ ہو، استبراء رحم، کہ یہ پتہ چل جائے کہ اس عورت کے رحم میں دوسرے مرد کے پہلا جو شوہر جس نے طلاق دی اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ اسی لیے عام جو عورت جس کو طلاق ہوتی ہے، جو شوہر والی ہوتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ اس نے وقت بسر کیا ہوتا ہے، ازدواجی تعلقات قائم کیے ہوتے ہیں، تو اس کی عدت جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ 3 حیض عدت ہے ان کی۔ یہ 3 حیض کیوں مقرر کی؟ کہ اس کے اندر کنفرم ہو جاتا ہے کہ عورت جو ہے اس میں حمل وغیرہ کے آثار نہیں ہے، پچھلے شوہر کے اس کے اندر کوئی اثرات نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں جس عورت کا ذکر کیا گیا کہ ایسی عورت جس کے ساتھ نکاح کیا جائے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دی جائے۔ رخصتی ہونا ضروری نہیں، بعض اوقات رخصتی نہیں ہوتی تو پھر بھی میاں بیوی چونکہ نکاح ہو چکا ہوتا ہے تو ان کے لیے ملنا جائز ہے، تو اصل چیز جو ہے وہ ہے ازدواجی تعلقات۔ تو اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا پھر ازدواجی تعلقات کے بغیر قائم کیے بغیر اس کو طلاق دے دی تو اس کی عدت کتنی ہے؟ اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ دوسری قسم جو میں نے ابھی ذکر کی کہ وہ خواتین جنس کے ساتھ
نکاح کیا جائے اور اس کے ساتھ رہے، بیوی اس کی ہو، پھر وہ اس کو طلاق دے دے، تو ایسی مطلقہ عورت جس نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک وقت گزارا ہو، اس ازدواجی تعلقات قائم کی ہوں، تو ان کی عدت 3 حیض ہے۔ ثلاثۃ قروء، اور کر کا معنی حیض ہے، ثلاثۃ قروء 3 حیض ہے۔ پھر ایسی خواتین کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ جن کو یا تو ابھی یہ ایام شروع نہیں ہوئے، یا کسی بیماری کی وجہ سے ان کو ایام آ ہی نہیں رہے سرے سے، یا پھر عمر اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ ایام سے فارغ ہو گئی ہیں، اب ان کو ایام آتے ہی نہیں ہیں، عائسہ جن کو کہتے ہیں۔ تو ایسی خواتین جو ہیں، ان کے چونکہ ایام آتے نہیں ہیں، تو ان کی عدت کا حساب کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ خواتین جن کے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یا ان کو ایام شروع ہی نہ ہوئے ہوں، ان کا نکاح کر دیا جائے، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ ان کی عدت جو ہوگی وہ 3 مہینے ہوگی، کیونکہ جو حیض کے ذریعے عدت کی جو ایک معلومات اور اس کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا تھا، وہ ان میں وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ تو یہ جو قروء ہے حیض، وہ عدت کبھی 3 مہینے، کبھی اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے فکس کر دیے کہ ان کی عدت 3 مہینے۔ اگر ان کو طلاق ہو جائے، ان کا شوہر طلاق دے دے، تو وہ 3 مہینے عدت گزاریں گی، خواہ وہ بڑی عمر کی خواتین ہوں، خواہ ایسی خواتین ہوں کہ جن کو سرے سے یہ ایام آتے ہی نہیں، یا چھوٹی عمر کی ہوں کہ ابھی ایام شروع نہیں ہوئے اور ان کا نکاح کر دیا گیا، تو ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت پھر 3 حیض ہے۔ پھر ایسی خواتین کہ جن کو طلاق ہو جاتی ہے لیکن وہ امید سے ہیں، تو حمل کے دوران عورت کو طلاق دینا جائز ہے، اور جو ایسی طلاق دی جائے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثم طلقها حاملا او طاہرا۔ تو ایسی عورت کی عدت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کر دی، اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور وہ عدت کتنی ہے؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حمل والی عورتوں کی عدت أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وضع حمل ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ عدت بعض اوقات مختصر بھی ہو سکتی ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوئی تھی تو اس کا حمل جو تھا وہ 1 ماہ کا تھا، تو اس کو 9 ماہ اس کی عدت لمبی ہو جائے گی، تو وضع حمل اس کی عدت ہے۔ یا دوسری صورت میں کہ ایک عورت 9ویں مہینے میں ہے یا 8ویں مہینے میں ہے، تو اس کو طلاق دی جاتی ہے، تو اس کی جو ہی بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم ہو جائے گی، بچے کی ولادت کے ساتھ اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک قسم خواتین کی۔ ایک قسم خواتین کی یہ ہے کہ جن کے شوہر فوت ہو جائیں، ایسی خواتین جن کا شوہر فوت ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے ان کی عدت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ۔ وہ خواتین، وہ آدمی جو فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑ کے جائیں، تو متوفی عنہا جو عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا، تو اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ یہ عدت جو ہے یہ اس کے لیے گزارنا ضروری ہے دونوں صورتوں میں۔ ایک صورت ہے کہ اس نے شوہر کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہو گیا ہے شوہر تو، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، صرف نکاح ہوا ہے، اس کی منکوحہ ہے، تو شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو اس عورت کو بھی پوری عدت گزارنا ہوگی، اور یہ عورت جو ہے اپنے شوہر کی پراپرٹی میں حصے دار بھی ہوگی۔ یعنی جس عورت کو طلاق ہو جائے، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، تو اس عورت کے ساتھ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، تو ایسی عورت جو ہے اس کی عدت وہی ہے جو ایسی عورت کی عدت ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، تو اس کی عدت بھی 4 ماہ اور 10 دن ہے، 4 ماہ اور 10 دن ہے۔
اسی طرح بعض خواتین ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ شوہر الا کر لیتے ہیں، الا کا معنی قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے پاس نہیں جانا، تو یہ الا جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم نے تعلقات قائم نہیں کرنے، تو ان کی مدت جو شریعت نے زیادہ سے زیادہ مقرر کی ہے وہ 4 مہینے ہے، وہ 4 مہینے ہے۔ 4 مہینے کے بعد اسے کہا جائے گا کہ یا تو وہ اس عورت کو طلاق دے دے یا پھر اس کے ساتھ صلح کر لے اور بیوی بنا کر اس کو اپنے گھر میں رکھے۔ تو یہ مختلف عدتیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ عدت کا معنی اصل میں ہے گنتی، عدت کا معنی گنتی ہے، اور یہ عدت جو ہے اس کے ساتھ یہ گزارنا واجب ہے، عدت گزارنا واجب ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ 2 حق وابستہ ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ رب العزت نے عدت گزارنے کا حکم دیا ہے، اور دوسرا شوہر کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، اس کے سوگ کا حق ہو یا 3 طلاق، اگر طلاق دے دی جائے عام حالات میں تو شوہر کو اللہ تعالیٰ نے پہلی طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق دیا ہے۔ تو اس کے لیے عدت گزارنا ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ایک شوہر کا حق ہے، اور تیسرا اس میں نسل کی تحفظ اور بقا ہے، اس لیے عدت گزارنا لازمی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ آپ ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کریں، فما لکم علیہن من عدہ، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے، تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے، یعنی وہ عورتیں عدت نہیں گزاریں گی، تعتدونہا، جس کو تم شمار کرو۔ فمتعوہن، لیکن ایسی عورت جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی صورت ایک یہ ہوگی کہ یا تو اس کا حق مہر مقرر ہوگا، جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور ازدواجی تعلقات سے پہلے اس کو طلاق دے دی گئی ہے، تو یا تو اس کا حق مہر مقرر ہوگا۔ اگر حق مہر مقرر ہوگا تو پھر کیا یہ شوہر کو دینا پڑے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فنصف ما فرضتم، ایسی صورت میں اگر حق مہر مقرر ہے تو اس آدھا حق مہر اس کا دینا پڑے گا، آدھا حق مہر اس کو دیا جائے گا۔ اگر حق مہر مقرر نہیں تو اس کو حق مہر نہیں دیا جائے گا، بلکہ جب اس کو رخصت کیا جائے گا طلاق دینے کے بعد تو فرمایا فمتعوہن، آپ ان کو کچھ نہ کوئی ساز و سامان ساتھ دے دیں۔ اس کو طلاق دی آپ نے تو کوئی کپڑے، کوئی تھوڑا بہت اس کی مالی سپورٹ یا کوئی اس طرح کا اس کے ساتھ اس کو کوئی فائدہ اور کوئی متع، اس کو کہتے ہیں متع طلاق، یہ آپ اس کو دے دیں۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو اس کو اچھے طریقے سے فارغ کر دیجئے، سَرِّحُوهُنَّ، ان کو آزاد کر دیجئے، سَرَاحًا جَمِيلًا، اچھے طریقے سے، احسن انداز سے فارغ کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے اس کو طلاق دے رہے ہیں تو اگر اس کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو اس کو لوگوں میں نشر نہ کیا جائے، اس کو معاشرے کے لوگوں کے جگہ جگہ کہ میں نے اس لیے طلاق دی، میں نے اس لیے طلاق دی، یہ سراحن جمیلہ میں نہیں آتا۔ اس میں دوسرے کی ایک توہین بھی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ پھر دوسرا کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات ایسا کرنے میں جب صورتحال ہوتی ہے تو جو طلاق دینے والا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں نے صحیح کیا، اپنا جو ہے اپنی غلطی وہ مانتا نہیں، سارا بوجھ دوسرے پہ ڈالتا ہے، تو اس میں زیادتی بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں لیکن اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان کو کوئی تھوڑا بہت ساز و سامان دے کر رخصت کر دیں، اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں اور اپنے نکاح میں اس کو نہیں رکھنا چاہتے۔ تو یہ اس آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے کچھ احکام بیان کیے۔ اگلی آیات جو ہیں وہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے نکاح سے متعلق ہیں، تو ایک الگ سے موضوع ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں خیر و برکت پیدا کرے، ہمارے رشتوں کو مستحکم اور مضبوط کرے، اور یہ طلاق دینا کوئی اچھی عادت نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بھائی رمضان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پھوپھی زاد بھائی فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم ادخلہ جنت الفردوس واعذہ من فتنۃ القبر وعذاب النار۔ اللہ ان کے بھائی کی مغفرت فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کو بھی اور ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ عظم اللہ اجرکم واحسن عزاکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔